معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا کسی کے دل و دماغ میں اگر خیالات آئے، برے خیالات، تو کیا اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا؟ اور اگر کسی کے بارے میں وہ غلط سوچتا رہا اور اسی سوچ و وچار کے درمیان اور اسی خیالات کے میں مگن ہونے کے درمیان اس کو انزال ہو گیا، یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا، منی اس کی نکل گئی، تو کیا اس پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ اور ایسی سوچ سے وہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ تو اس ویڈیو میں اس کی تفصیلی وضاحت ہم پیش کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو دیکھیں، سمجھیں اور پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہر آدمی انسان ہونے کے ناطے خیالات سے وہ بچ نہیں سکتا، یعنی ہر آدمی کے دل و دماغ میں خیال کا آنا یہ ناگزیر ہے، خیال آتا ہے، آئے گا۔ لیکن کچھ آدمی ایسے ہیں جو غلط خیالات آنے کے بعد اسی میں مگن ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ تنہائی میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور برا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں گندی خیالات خود بخود لے کر آتے ہیں۔ تو دو طرح کے یہاں پہ خیالات ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو خود بخود آتے ہیں، اگر خود بخود خیالات آئے، خود بخود کسی کے بارے میں گندی سوچ آئے تو انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ جیسے ہی گندی خیالات، گندی سوچ کسی کے تعلق سے آئے تو فوراً استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگے اور شیطان رجیم سے جو ہے وہ پناہ مانگ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنے آپ کو درست کر لے اور ایسے خیالات سے نکل جائے، تو بالکل گنہگار نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو غلط سوچ آنے کے بعد اسی میں مگن رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ خیال دیر تک رہے، پھر ان خیالات کے ہزاروں جو ہیں شاخیں نکالتا ہے اور ہزاروں طرح کے جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے اور اسی میں مگن ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے ایسے خیالات یہ ممنوع ہیں، نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ جب تک ان خیالات کو وہ عملی جامہ نہیں پہنائے گا، یعنی جو سوچ رہا ہے جب تک وہ کام نہ کرے تب تک گنہگار نہیں ہوگا، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی شرعی اعتبار سے ایسے خیالات سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کسی بھی خیال میں گم ہونے سے آدمی کو روکا گیا ہے، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی گندی سوچتا رہے، گندے خیالات دماغ میں آتا رہے، لاتا رہے اور اس میں مگن ہو اور وہ گناہ نہ کیا ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے پہلے ہی گندے خیالات سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے طریقے بھی فقہا نے بتایا ہے، بہت سارے طریقے حکیموں نے بتایا ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ آدمی کو اگر گندے خیالات آتے ہوں یا گندی سوچنے کے وہ عادی ہو تو فوراً جو ہے اٹھ جائے اس جگہ سے اور آیات قرآنی تلاوت کرنے لگے، استغفار کرنے لگے۔ اگر اس کو نعت یاد ہے تو نعت پڑھنا شروع کر دے، کلام یاد ہے، کلام پاک یاد ہے، وہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور اگر وہ تنہائی میں بیٹھا ہے تو فوراً اٹھ کر کے کسی مجلس میں جائے، دوست و احباب سے ملیں، ان سے ملاقات کریں۔ ایسے میں کیا ہوگا، جب دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مجلس میں رہیں گے تو برے خیالات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آخری بات کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کے غلط خیالات لے کر کے آتے ہیں اور غلط خیالات یعنی کسی عورت، کسی لڑکی، کسی دوشیزہ کے بارے میں سوچتے سوچتے اگر اس کا انزال ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جسم سے منی خارج ہو جاتی ہے، تو کیا اس پر غسل فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ یقینی ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہوتا ہے، کسی کی منی خارج ہوتی ہے تو اس پر غسل لازمی طور پر فرض ہو جاتا ہے، اس پر غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس غسل کا بھی وہی طریقہ ہے جو غسل جنابت کا ہے نا۔ جس طرح سے عام آدمی اگر ہم بستری کے بعد غسل کرتا ہے تو جو طریقہ ہم بستری کے بعد ہے نا غسل کرنے کا ہے وہی طریقہ اس میں بھی ہوگا، کیونکہ غسل جنابت جو ہے برابر ہے اس معاملے میں۔ تو آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کے برے خیالات سے اپنے آپ کو بچائیں، کثرت سے ورد کریں، اوراد و وظائف کریں۔ اگر اس طرح کے گندے خیالات کے آپ عادی ہو چکے ہیں تو اپنے آپ کو ان خیالات سے نکالنے کی حتی الامکان کوشش کریں، مجلس میں رہیں، انشاءاللہ العزیز ایسے خیالات سے آپ بچ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔